بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند عالم نے یہ صفت کافروں کی قرار دی ہے قرآن کریم میں کہ یہ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر گڑ گڑاتے ہیں، وعدہ وعید کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب خداوند عالم ان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے تو پھر وہی جیسے کافر تھے کافر اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں۔ بہرحال بلا تشبیہ یہ بعض مومنین کے اندر بھی پائی جاتی ہے یہ مرض۔ جب کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے تو سینکڑوں قسم کی نظر و نیاز مان لیتے ہیں، ایسی نظر و نیاز بھی کہ جو ان کی طاقت سے باہر کی بات ہو، بالکل ایسے جیسے خدا کو اپنی طرح سمجھ کے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی نظر و نیاز مان لی ہے، اور جب اس مشکل سے نکل گئے تو اب ادھر ادھر کے مسئلوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نظر و نیاز ہم پر معاف ہو جائے۔ جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ نظر و نیاز بھی اسی مقدار اور اسی حساب سے مانیں جس کو آپ ادا کر سکتے ہوں۔ اگر ادا نہیں کر سکتے تو اصلاً نظر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مانی بھی ہے تو اصلاً واجب نہیں ہے، جو انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہو۔ بہرحال یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر عقود میں سے ہے، اور اس کے لیے صیغہ شرط ہے، البتہ صیغہ عربی کا ضروری نہیں ہے۔ آپ وہی مفہوم اپنی زبان میں کہیں کہ اگر میرا بچہ یہ مرض سے شفا پا گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی یا رکھوں گا، یعنی مجھ پر واجب ہے اللہ کے لیے میں اتنے روزے رکھوں گا یا یہ کام انجام دوں گا، یہ کار خیر انجام دوں گا۔ اس میں جو اہم نکتہ ہے صیغہ نذر کا وہ یہی کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، یہ ہے صیغہ نذر۔ اگر اس طرح انسان نے نذر مانی ہے تو وہ نذر واجب ہے، اور اگر اس طرح کی صیغہ جاری نہیں کیا ہے تو پھر نذر واجب نہیں ہے، انجام دیں بہتر ہے، نہ دیں تو کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا نذر میں نیت تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے بعد صیغہ یعنی یہی زبان پہ جملہ لانا جو میں نے عرض کیا ہے۔ چونکہ تمام اسلامی معاملات میں تنہا نظر کافی نہیں ہوتی، عقود میں جیسے کہ شادی ہے، ازدواج ہے، آپ کسی لڑکی کا یا لڑکی کسی لڑکے کا ارادہ کر کے نیت کر لے تو نیت کرنے سے شادی نہیں ہوتی، بلکہ صیغہ نکاح کا پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح نظر میں بھی صیغہ نظر کا پڑھنا ضروری ہے، جو اپنی زبان میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا ہے ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ان تمام شرائط کے ساتھ آپ نے نظر مانی ہے کہ میں ہر جمعرات کو یا ہر نوچندی جمعرات کو یا کب کیسے روزہ رکھوں گی تو روزہ پھر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تمام کیفیتیں نہیں ہیں تو واجب نہیں ہے۔